اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما توفیقی الا باللہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد آمین یا رب العالمین۔ آج فلسطین میں مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اور ہر درد دل رکھنے والا مسلمان بلکہ ہر باضمیر انسان دکھ اور غم کی کیفیت میں ہے۔ اور حال تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر غزہ پر ہونے والی بمباری اور معصوم بچوں، عورتوں، جوانوں اور بوڑھوں کی لاشوں کے مناظر دیکھ دیکھ کر میں اور آپ یقیناً کئی بار روئے ہوں گے۔ ان حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جانیں کہ مسجد اقصی اور فلسطین کی اہمیت کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، یہ اصل میں کس کا وطن ہے اور کون اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہودیوں کی تاریخ اور ان کے عزائم کیا ہیں، اور وہاں کے مسلمانوں کی حالت زار کیا ہے، امت کے کرنے کا کام کیا ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں۔ آئیے ان موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول، بے شمار انبیاء کا مسکن، کئی انبیاء کا مدفن، ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب، یوسف، لوط، داؤد، سلیمان، صالح، زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سمیت کئی انبیاء یہاں قیام پذیر رہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ہمراہ سفر معراج کے لیے تشریف لے گئے، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی، جس میں حضرت آدم علیہ السلام بھی شامل تھے، حضرت نوح علیہ السلام بھی شامل تھے، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل تھے، تمام انبیاء کی امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور امام الانبیاء کہلائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء کی امامت کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ اب اس جگہ کے کسٹوڈین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہے۔ اور قبلہ اول کے حوالے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ 15 سال تک کم و بیش بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رخ سے کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے جس رخ پر بیت المقدس بھی ہوتا تھا، تو بیک وقت آپ کا رخ بیت المقدس اور بیت اللہ کی طرف ہوتا تھا، لیکن مدینہ ہجرت کے بعد یہ سہولت باقی نہیں رہی اور 16-17 مہینے تک مدینہ میں مسلمان صرف بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ تو یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور اس کی فضیلت کی اور بھی احادیث ہیں۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مسجد کے لیے سفر کرنا جائز نہیں مگر 3 مساجد کے لیے، میری مسجد، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد حرام اور مسجد اقصی۔ گویا مسجد اقصی، بیت اللہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ اسی طرح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ زمین پر پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام۔ تو انہوں نے پوچھا کہ دوسری مسجد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ دونوں کے درمیان کتنا عرصہ تھا؟ تو آپ نے فرمایا 40 سال۔ گویا زمین پر سب سے پہلی مسجد جو بنی وہ بیت اللہ تھا، اور اس کے بعد دوسری مسجد جو اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر ہوئی وہ مسجد اقصی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی بھی فرمائی۔ ایک روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا، اپنے دشمن کو زیر کرتا رہے گا، اس کی مخالفت کرنے والا کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا، ہاں البتہ انہیں تکالیف پہنچتی رہیں گی حتیٰ کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے اور وہ اسی حال میں ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہاں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس اور اس کے اطراف میں۔ تو یہ پیشن گوئی آپ دیکھیے بالکل
حرف بحرف سچ ثابت ہو رہی ہے کہ کس طرح سے اہل فلسطین حق کی خاطر ڈٹے ہوئے ہیں، اپنے دشمن پر حملے کر رہے ہیں، کیسے کیسے ان پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، کیسی کیسی مخالفتوں کا وہ سامنا کر رہے ہیں، کتنی ہی لاشیں وہ اپنے گھر اور اپنے خاندان سے اٹھاتے ہیں، لیکن ان اہل فلسطین کے دل سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قبلہ اول کی آزادی کا جذبہ نہیں چھین سکی۔ اچھا، مسجد اقصیٰ کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تینوں مذاہب کے نزدیک یہ تقدس کا مقام رکھتی ہے۔ یہودی اسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی وہ مقام ہے جہاں ان کا مسیحا آئے گا اور ان کا سنہری دور شروع ہوگا، اور جس کو وہ مسیحا کہتے ہیں اسے ہم مسیح دجال کہتے ہیں۔ اور عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں آئیں گے، اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے نزدیک تو مسجد اقصیٰ کا قبلہ اول ہونا، بے شمار انبیاء کا مسکن ہونا، کئی انبیاء کا مدفن ہونا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں تمام انبیاء کی امامت کرنا اور وہاں سے سفر معراج اختیار کرنا، یہ بہت سارے تقدس کی وجوہات ہیں۔ اقصیٰ کے بنیادی معنی دور کے ہیں، اور مسجد اقصیٰ میں جو امپورٹنٹ مقامات ہیں ان میں ایک مسجد قبلی ہے، ایک مسجد مروانی ہے، ایک مقام براق یا جسے دیوار گریہ بھی کہتے ہیں، اور ایک قبۃ الصخرہ ہے۔ اور قبۃ الصخرہ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق وہ چٹان ہے جہاں حضرت داؤد علیہ السلام بیٹھ کر تلاوت کرتے، اور ان کے عقیدے کے مطابق یہی حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی پیش کی گئی، جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیش کیا تھا۔ بیت المقدس ایک پہاڑی سلسلے پر واقع ہے، اور انہی پہاڑیوں میں سے ایک پہاڑی کا نام سیہون ہے، اور اسی نام پر یہودیوں نے تحریک سیہونیت قائم کی۔ اور مسجد اقصیٰ جس شہر میں ہے اس شہر کو یروشلم کہتے ہیں، اور یہ شہر دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ہے، اور اپنی 4000 سالہ تاریخ میں بیت المقدس اور یروشلم 2 بار مکمل طور پر اجڑا، جس کا ذکر قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے کیا، اور کئی بار اس کا محاصرہ ہوا، کئی بار اس پر حملے ہوئے، اور مختلف قومیں اس پر قابض ہوتی رہیں۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ حجاز یعنی مکہ اور اس کے گرد و نواح کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آباد کیا تھا، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے فلسطین کو آباد کیا۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب اسرائیل تھا، اور اسرائیل کے معنی ہیں بندہ خدا، یعنی اللہ کا بندہ، جس طرح ہم عبداللہ کہتے ہیں، بالکل یہی معنی اسرائیل کے ہیں۔ اسی لیے حضرت یعقوب کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ کنویں میں گرائے گئے، پھر کس طرح وہ مصر کے بازار میں بکے، اور زمانے کے نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بالآخر انہیں مصر کا حکمران بنا دیا۔ اور یہ ساری داستان ہم سورہ یوسف میں پڑھتے ہیں کہ جب فلسطین میں قحط پڑا، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اناج لینے کے لیے مصر آتے ہیں، پھر بالآخر حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان جاتے ہیں، کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں اور اپنے والدین کو فلسطین سے مصر میں بلا لیتے ہیں، اور یوں بنی اسرائیل مصر میں آباد ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کم و بیش 80 سال تک مصر میں بادشاہی کی، اور تقریباً 500 سال تک بنی اسرائیل یہاں حکومت کرتے رہے، اور پھر رفتہ رفتہ جب زوال آیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں قبطیوں کا غلام بنا دیا، اور قبطی ان کے اوپر بے پناہ مظالم ڈھاتے تھے۔ اور اس کی داستان بھی ہمیں قرآن میں ملتی ہے کہ فرعون ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا اور بیٹوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، اور کس طرح سے وہ بنی اسرائیل سے بگار لیتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا، جنہوں نے اللہ کی مدد سے انہیں اس غلامی سے نجات دلائی۔ پھر حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین جانا چاہتے تھے، صحرائے سینا میں ان کا قیام ہوا، اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں فلسطین میں داخلے کا حکم دیا
تو یہ قوم اڑ گئی اور کہنے لگی کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ تم اور تمہارا رب دونوں جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نافرمانی پر انہیں وہیں اس صحرا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر اسی صحرا میں ان کی نئی نسل پل کر جوان ہوئی، اور جس نے یوشع بن نون کی قیادت میں فلسطین کو فتح کیا، اور ایک عرصے تک فلسطین میں انہوں نے حکمرانی کی۔ پھر زوال کی داستان شروع ہوئی اور مشرکین رفتہ رفتہ یہاں قابض ہوتے گئے، اور انہوں نے بنی اسرائیل کو یہاں سے بے دخل کر دیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں انہیں عروج ملا۔ حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی تو بادشاہت ایسی تھی کہ جس جیسی بادشاہت نہ پہلے کبھی کسی نے پائی اور نہ ان کے بعد کسی کے نصیب میں ہے۔ گویا یہ ایک عروج کا دور تھا بنی اسرائیل کا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ناخلف لوگ جانشین ہوئے۔ فلسطین دو ٹکڑوں میں بٹ گیا، شمالی فلسطین اسرائیل کہلایا اور جنوبی علاقہ یہودیہ کہلایا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 550 سال پہلے وہ زوال آیا کہ بابل کے بادشاہ نے بیت المقدس اور یروشلم کو تہس نہس کر دیا، 6 لاکھ لوگوں کو قتل کیا، 6 لاکھ لوگوں کو غلام بنا دیا، اور اس کے کئی اشروں کے بعد ایک جنگ کے نتیجے میں بنی اسرائیل کے لیے دوبارہ فلسطین جانے کی راہ ہموار کی۔ اور یہ وہ دور تھا جب حضرت عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے اندر اصلاح کی تحریک اٹھائی، ہیکل سلیمانی کو دوبارہ سے تعمیر کیا، تورات کو جمع کیا، اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ بنی اسرائیل کا دوسرا عروج کا دور تھا۔ اور پھر جب ان پر زوال آنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، لیکن بنی اسرائیل ان کے دشمن بن گئے، حتیٰ کہ رومی گورنر کے ذریعے انہیں سولی پر چڑھانے کی کوشش کی۔ یہ وہ قوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اپنے نبی کی نافرمانی کرنے پر ہلاک کرنے کی بجائے ذلت اور عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس کے بعد پھر 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس نے لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا، ہیکل سلیمانی کو پھر مسمار کر ڈالا، اور اس طرح سے مسمار کیا کہ 2 اینٹیں بھی ایک ساتھ نہ چھوڑیں۔ پھر 3 صدیوں کے بعد ایک وقت یہ آیا کہ رومی بادشاہ کانسٹنٹائن عیسائی ہو گیا، اور یروشلم عیسائیت کا گھر بن گیا، اور بنی اسرائیل بکھر گئے، کوئی یورپ جا کر آباد ہوا، کوئی مدینہ آ کر آباد ہو گیا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کو پہچان جانے کے باوجود محض عصبیت اور ہٹ دھرمی کی بنا پر، اپنے نسلی تفاخر کی بنا پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور یوں کافر قرار پائے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں 16 ہجری میں بیت المقدس فتح ہوا، اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ عیسائی علماء بیت المقدس میں محصور ہو گئے، اور انہوں نے بیت المقدس پر چڑھ کر اعلان کیا کہ تم قیامت تک ہم سے یہ نہیں لے سکتے، کیونکہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ایک درویش بادشاہ اسے فتح کرے گا۔ تو امیر لشکر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے، انہوں نے مدینہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا، اور ہم جانتے ہیں اس سفر کی داستان کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے غلام کے ساتھ 700 میل کا سفر کر کے تشریف لائے، اور صورتحال یہ تھی کہ ایک اونٹ سواری کے لیے تھا، جس پر کچھ دیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوار ہوتے اور کچھ دیر آپ کا غلام۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہاں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت باری غلام کی تھی، غلام اونٹ پر سوار تھا، اور امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونٹ کی مہار تھامے اس علاقے میں داخل ہو رہے تھے، اور انہیں دیکھ کر عیسائی علماء فوراً جان گئے اور پہچان گئے کہ یہی وہ درویش ہے، یہی وہ شخصیت ہے جس کی پہچان اور جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بیت المقدس کو فتح کرے گی، اور انہوں نے بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیں۔ اور اس وقت کی یہ بات بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لباس تبدیل کر لیں اور کوئی اچھا لباس پہن لیں، کہ رومی اس اعتبار سے ذرا ٹھاٹ باٹ والے لوگ ہیں تو ان پر کچھ مسلمانوں کے امیر کا رعب ہو۔ اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہمیں عزت اسلام نے دی ہے، کپڑوں نے نہیں دی۔
واقعی آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کا لباس اچھا، جس کا گھر اچھا، جس کی سواری اچھی، جس کا موبائل اچھا، وہ بڑا عزت دار آدمی ہے، اور اس سے برعکس کی کوئی ویلیو ہماری نگاہ میں نہیں ہوتی۔ حالانکہ اصل عزت لباس میں نہیں ہے، دولت میں نہیں ہے، اسٹیٹس میں نہیں ہے، بلکہ اسلام پر چلنے میں ہے۔ اور یہ بات تو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے عزت والا وہ ہے جو گناہوں سے بچنے والا ہے۔ اور حضرت عمر کے اس قول میں قیامت تک کے لیے یہ پیغام پوشیدہ ہے کہ لباس اور کھانے پینے اور مال و دولت کے دل دادا بیت المقدس پر حکومت نہیں کر سکتے۔ بیت المقدس پر حکومت وہی کرے گا جو دنیا کو پس پش ڈال کر دین کو عزت کا معیار بنائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مقام کو فتح کرنے کے بعد جب قبۃ الصخرہ کو دیکھا تو وہاں عیسائیوں نے کوڑا کرکٹ اور غلاظت پھینک رکھی تھی۔ آپ نے اس جگہ کو صاف کیا اور وہاں مسجد قائم کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد عبد المالک بن مروان نے اپنے دور میں سنہری گنبد تعمیر کروایا اور 450 سال تک بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا۔ پھر 1099 عیسوی میں عیسائیوں نے پہلی صلیبی جنگ چھیڑی، جس کے نتیجے میں بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ انہوں نے قبۃ الصخرہ کو چرچ میں اور مسجد اقصی کو استبل میں تبدیل کر دیا، اور 88 سال تک کم و بیش بیت المقدس پر عیسائیوں کا قبضہ رہا، یہاں تک کہ مرد مجاہد سلطان صلاح الدین ایوبی نے 538 ہجری میں بمطابق 1187 عیسوی میں اسے دوبارہ آزاد کروایا، اور انہوں نے اس کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑیں، اور ہر جنگ کے دوران وہ ایک ممبر کو اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ جب بیت المقدس کو فتح کرے تو اسے وہاں نصب کر سکے۔ اور اس ممبر کی داستان بھی بڑی سبق آموز ہے کہ بغداد کے ایک بڑھئی نے اخروٹ کی لکڑی سے یہ ممبر بڑی محنت سے اور بڑے جذبے اور لگن سے بنایا، اور بڑی خوبصورت بنایا، بہترین بنایا۔ لوگ اس کی مضبوطی اور اس کی خوبصورتی کی بنا پر اسے دیکھنے کے لیے آتے، مالدار لوگ اسے خریدنا چاہتے، لیکن وہ بڑا ہی کہتا کہ یہ ممبر تو میں نے مسجد اقصی کے لیے بنایا ہے، یہ مسجد اقصی کی زینت بنے گا۔ ایک دن ایک نوجوان اٹھے گا، مسجد اقصی کو فتح کرے گا اور اسے وہاں نصب کرے گا۔ اس کی یہ کہانی مشہور ہو گئی، بچے بچے تک یہ کہانی پہنچ گئی، اور ایک بچے کے دل پر گویا نقش ہو گئی۔ وہ بڑا ہوا، اس نے بیت المقدس کو فتح کیا اور اس ممبر کو وہاں نصب کیا، اور اس بچے کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ گویا اس مسجد اقصی کی فتح میں اور اس کی آبادی میں بڑھئی نے اپنے حصے کا کام کیا، اور مجاہدین نے اپنے حصے کا کام۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حصے کا کام کرنے والا بنا دے۔ اور اس کے بعد 723 سال تک بیت المقدس پر مسلمانوں کی حکومت قائم رہی، اور اس طرح کل ملا کر 1250 سال مسلمان یہاں حکومت کرتے رہے۔ اور پھر یہ چیز جو ہم جانتے ہیں کہ یہودی بڑی شاطر قوم ہے، اور یہ یہودی مدتوں سے پلاننگ کے تحت یہاں آ کر آباد ہوتے رہے، اور انہوں نے بہت سازشیں کی اور خلافت عثمانیہ کو کمزور کیا۔ اور سلطان عبدالحمید کے بارے میں آتا ہے کہ یہودیوں نے انہیں کروڑوں کا قرض ادا کرنے کی پیشکش کی تاکہ انہیں وہاں بسنے دیا جائے، لیکن سلطان عبدالحمید نے کہا کہ میں تمہیں فلسطین کی 1 انچ زمین بھی نہیں دوں گا۔ لہٰذا انہوں نے ان کے خلاف ایسے مکر کے جال بچھائے کہ بالآخر انہیں بادشاہت سے معزول کر کے جلا وطن کر دیا۔ پھر پہلی جنگ عظیم جو 1917 میں ہوئی، اس میں انگریزوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، اور اس وقت برطانوی افواج کے سربراہ نے صلاح الدین ایوبی کی قبر پر پاؤں رکھ کر کہا کہ آج صلیبی جنگوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اور جس طرح آج امریکہ بہادر سپر پاور بنا پھرتا ہے، اس دور میں برطانیہ سپر پاور تھا، اور برطانیہ نے 1947 میں فلسطین کو ایک سازش کے تحت عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا، اور گراؤنڈ ریالٹیز کو تبدیل کیا گیا۔ وہ علاقہ جہاں اکثریت آبادی عرب مسلمانوں کی تھی اور یہودی محض اقلیت تھے، دنیا بھر سے لا کر یہودیوں کو وہاں بسایا گیا۔ پوری دنیا سے بڑی بڑی نوکریاں چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر یہودی یہاں آ کر آباد ہوئے، اور یہودیوں نے آ کر وہاں ابتداً بڑی بڑی پیشکشیں کی تاکہ مسلمان انہیں اپنے گھر اور اپنی جائیدادیں فروخت کر دیں۔ کہیں اس بڑی پیشکش سے کام چلایا اور کہیں
جبر کے ذریعے، دھونس اور ظلم کے ذریعے قبضہ کیا، اور یوں ہزاروں سے اپنی تعداد کو لاکھوں میں تبدیل کر لیا، اور 1948 میں یہودیوں نے اسرائیلی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا، اور پھر عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی اور عرب فتح کے قریب تھے کہ نہ معلوم اچانک جنگ بندی کر دی گئی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسرائیل فلسطین کے بیشتر حصے پر قابض ہو گیا۔ لاکھوں فلسطینی زبردستی ملک بدر کر دیے گئے، ہزاروں ملک کے اندر مہاجر ہو گئے، ان سے ان کی آباء و اجداد کی زمینیں اور گھر چھین لیے گئے، تاہم بیت المقدس اردن کے قبضے میں آ گیا۔ لیکن پھر 1967 کی جنگ کے نتیجے میں بیت المقدس بھی یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا، اور یوں آج تک اپنی آزادی کے لیے کسی صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے، اور اسرائیلی ہر سال 1967 کی فتح کا جشن مناتے ہیں، اور ان کے جشن کا انداز کیا ہے؟ بیت المقدس میں جوتوں سمیت گھس جانا اور نمازیوں پر فائرنگ کرنا، خون کی ہولی کھیلنا، یہ ان کا جشن ہے۔ اور یہودی جن کا ایجنڈا ہے الملحمۃ العظمی، لحم کہتے ہیں گوشت کو، اور الملحمۃ العظمی اس کا مطلب ہے ایک ایسی جنگ جس میں بہت لاشیں گریں گی اور گوشت ہی گوشت اور خون ہی خون ہوگا، تو ایسے خاک و خون کی ہولی کھیلنا یہ یہودیوں کا ایجنڈا ہے۔ مسجد اقصیٰ کو اور قبۃ الصخرہ کو گرانا یہ ان کے ایجنڈے میں شامل ہے، اور اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا یہ ان کا پلان ہے، اور گریٹر اسرائیل کا قیام یہ ان کا خواب ہے، اور یہ ان کا ایک ایسا خواب ہے جس کا یہ اعلانیہ اظہار کرتے ہیں۔ ان کی پارلیمنٹ پر یہ لکھا ہے کہ اسرائیل تیری سرحدیں نیل سے فرات تک ہیں، گویا اسرائیل وہ واحد قوم ہے جو کھلم کھلا دوسروں کے ملک پر قبضے کی بات کر رہی ہے، اور اسرائیل جس کا رقبہ پاکستان کے ضلع چاغی سے بھی کم ہے، جس کی آبادی بھی محض لاکھوں میں ہے، اور جس کے ارد گرد بڑے بڑے پاورفل اسلامی ممالک ہیں، مصر ہے، شام ہے، اردن ہے، سعودی عرب ہے، عراق ہے، ترکی ہے، لبنان ہے، اتنے بڑے بڑے اسلامی ممالک کے ہوتے ہوئے ایک چھوٹا سا اسرائیل، اس کی جرأتیں اور اس کی دیدہ دلیری، کس طرح سے وہ معصوم فلسطینیوں پر ظلم ڈھا رہا ہے، کس طرح سے اس نے چالاکی سے فلسطین پر قبضہ کیا۔ عرب جو ہزاروں سالوں سے وہاں بس رہے تھے انہیں ہٹا کر وہ اپنے آپ کو اس کا مالک سمجھتے ہیں، اور کتنے بڑے گریٹر اسرائیل کے قیام کا وہ پلان رکھتے ہیں کہ یہودی وزیر اعظم بن گورڈن نے یہ اعلان کیا تھا کہ آج ہم نے یروشلم پر قبضہ کیا ہے، معاذ اللہ اب ہماری اگلی منزل یثرب ہے۔ ان کی چوتھی وزیر اعظم گولڈا مائر نے سرزمین حجاز کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے مدینہ اور حجاز سے اپنے آباء و اجداد کی خوشبو آ رہی ہے، یہ ہمارا علاقہ ہے، ہم نے اسے واپس لینا ہے۔ گویا ان کا ارادہ صرف بیت المقدس پر قبضہ کرنے کا نہیں بلکہ پوری دنیا کو غلام بنانا چاہتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے ساتھ ساتھ مسجد حرام اور مسجد نبوی پر بھی قبضہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور جس قسم کے یہ لوگ ہیں یہ حقیقت ہے کہ وہ بہت بڑے پلانر ہیں، صدیوں پہلے کی پلاننگ کرتے ہیں۔ اسی لیے تو مسیح دجال کے آنے سے پہلے وہ ابھی سے تیاریوں میں لگے ہیں، انہوں نے منظم بستیاں بنائیں، سازشوں اور مکر کرنے میں مہارت رکھتے ہیں، اور بڑے اسٹرانگ نیشنلزم ہیں، اور اپنے آپ کو اشرف سمجھتے ہیں۔ وہ صرف یہودیوں ہی کو انسان سمجھتے ہیں، غیر یہودی کو تو وہ انسان ہی نہیں سمجھتے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ غیر یہودی تو یہودیوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور اس اعتبار سے تو سب کے ساتھ دشمنی ہے، لیکن خاص طور پر مسلمان ان کا ہدف ہے۔ یہ تو انبیاء سے بغض رکھتے رہے، تو مومنوں سے یہ کیسا بغض رکھیں گے، اور کس طرح سے یہ مسلمانوں کو جیتا دیکھ سکتے ہیں۔ اور ان کے ہاں تو یہ ہے کہ اگر کوئی غیر یہودی کو مار دے تو کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ کسی انسان کو مار دینا، کسی غیر یہودی کو مار دینا تو ایسے ہی ہے ان کے نزدیک جیسے کسی 20 کو مار دینا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ یہ اسلام انسان کی بات کرتا ہے، مسلمان کی بات نہیں کرتا۔ پھر یہودیوں کو آپ دیکھیے تو ان کے اندر بڑا بہترین ایجوکیشن سسٹم ہے، اور ہمارے ہاں جس طرح سے دنیا کی تعلیم اور دین کی تعلیم کو الگ الگ کر دیا گیا،
جو دنیا کی تعلیم سیکھتے ہیں وہ دین سے بے بہرا ہیں، جو مدارس میں جاتے ہیں انہیں دنیا کی تعلیم کا کچھ پتہ نہیں، لیکن یہ لوگ اپنے بچوں کو بہترین تعلیم کے ساتھ ساتھ پریکٹسنگ جیوز بناتے ہیں، اور یہ اپنے بچوں کو نوکری کے لیے نہیں کاروبار کے لیے تیار کرتے ہیں، اور انہوں نے کوئی آئین نہیں بنایا، اور یہ کہتے ہیں کہ تورات ہمارا آئین ہے، اور ہر اسرائیلی شہری کو فوجی ٹریننگ دی جاتی ہے، ہر بچے کو گن جلانے کی تربیت دی جاتی ہے، اور اربوں سے نفرت ان کے سلیبس کا حصہ ہے، اور یہ بات ان کے نصاب میں موجود ہے کہ مسلمان ان کے غلام ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے گیٹ جو بڑے بڑے اسلامی ممالک ہیں، اور یہ تمام اسلامی ممالک آبادی کے اعتبار سے، وسائل، طاقت، رقبے کے اعتبار سے اسرائیل سے 500 گنا بڑے ہیں، اس کے باوجود 1948 سے لے کر آج تک اسرائیل نے 5 بڑی جنگیں لڑی ہیں، اور ہر بار کچھ نہ کچھ حصہ کسی ملک کا اس نے ہتھیایا ہے، باوجود اس کے کہ صرف مصر کی ملٹری اور پولیس اسرائیل کی کل آبادی سے زیادہ ہے۔ مسلمان چاہیں، امت چاہے، مسلم ریاستوں کے حکمران اگر جرأت کریں تو اسرائیل اپنے ناپاک ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، لیکن المیہ یہ ہے کہ اسلامی ممالک چپ سادے میں ہیں، وہ اس ظلم پر اور بربریت پر خاموش ہیں، اور سب سے المناک بات تو یہ ہے کہ اسلامی ممالک ہی یہودی مصنوعات کی سب سے بڑی منڈی ہیں، اور یہودی تو وہ قوم ہے جو دنیا کے امن کے لیے خطرہ بلکہ دنیا کے امن کے لیے ایک کینسر کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہٹلر نے آج سے 80 سال پہلے کہا تھا کہ آج تاریخ مجھے برا کہے گی کہ میں نے لاکھوں یہودیوں کو مارا ہے، لیکن ایک دن آئے گا جب لوگ مجھ سے اتفاق کریں گے، میں نے 90% یہودیوں کو ختم کر دیا اور 10% کو اس لیے چھوڑ دیا تاکہ دنیا جان لے کہ میں نے انہیں کیوں مارا تھا۔ اور قرآن بھی بار بار یہ مضمون کھول کھول کر ہمارے سامنے بیان کرتا ہے کہ تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود کو پاؤ گے۔ تو یہ تو تھی مسجد اقصیٰ کی ہسٹری اور یہودیوں کی تاریخ۔ آج کا دور، آج کے حالات اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ بہنوں، یہ فلسطین صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، یہ ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ مسلمان کی جاگیر ہے۔ جب تک یہودی مسلمان تھے یہ ان کا تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے وہ کافر ہو گئے تو یہ ان کا نہ رہا، اور پھر اب جو مسلمان ہیں یہ ان کا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے ایک ادارے کی مینجمنٹ چینج ہو جائے، پہلے وہ ایک گروہ کے سپرد تھی، وہ اس کے رکھوالے تھے، انہوں نے اس کا انتظام صحیح طور پر نہیں سنبھالا، تو مالک نے انہیں معزول کر کے دوسرے گروہ کو اس کی رکھوالی اور اس کی حفاظت کا ذمہ دار بنا دیا۔ اب معزول کیے ہوئے لوگ کہیں کہ نہیں یہ ہمارا ہے، ہرگز نہیں۔ جب تک یہ ان کے حوالے تھا، مالک نے انہیں اپوائنٹ کیا تھا، یہ ان کا تھا، لیکن جب مالک نے انہیں معزول کر دیا تو اب اس مالک نے جس کو اس کی ذمہ داری سونپی ہے اس کے نگران اب یہ دوسرے لوگ ہیں۔ بالکل اسی طرح بنی اسرائیل کو اللہ نے معزول کیا، امت محمدیہ کو اس منصب پر فائز کیا، بنی اسرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے تو وہ بھی اس کے حقدار کہلاتے، لیکن انہوں نے تعصب کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، اسلام سے خارج ہو گئے، لہٰذا یہ اب امت محمدیہ کی میراث ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے اور یہ ان کی جگہ ہے۔ یہ پہلے بھی ماضی کے مسلمانوں کا تھا اور یہ آج بھی مسلمانوں ہی کا ہے۔ یہودی ماضی کے مسلمان ہیں، امت محمدیہ آج کی مسلمان ہے، اور یہ قیامت تک امت محمدیہ ہی کی جاگیر رہے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطینیوں کی کل آبادی 1,27,00,000 ہے، اور ان میں سے 84,90,000 تو مختلف ممالک میں پناہ گزین ہیں، اور غزہ کا ایک چھوٹا سا علاقہ جو 326 مربع کلومیٹر کا ہے اور وہ 3 اطراف سے اسرائیل سے گھرا ہوا ہے، اور صرف ایک طرف مصر ہے، اور اس مصر نے بھی اس سرحد کو ایسے ہی بند کر رکھا ہے جیسے اسرائیل نے، اور غزہ کے 23 لاکھ لوگ محصور ہیں، اور ان میں آدھی سے زیادہ آبادی عورتوں اور بچوں کی ہے، جبکہ 3 لاکھ اسرائیلی آرمی نے غزہ کا محاصرہ کر رکھا ہے، اور حالیہ اسرائیلی بمباری میں 4 سے 5 ہزار فلسطینی، جن میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے، شہید ہو چکے ہیں۔ 10 لاکھ سے زائد بے گھر ہو چکے۔ انہوں نے ان چند دنوں میں 6,000 سے زائد بم گرائے ہیں،
غزہ کو آپ ایک اوپن ایئر جیل کہہ لیجئے، بلکہ ایک قتل گاہ کہہ لیجئے۔ وہ ایک مسلمان جس کی جان کعبے سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قابل احترام ٹھہرائی، نہ جانے ایک ایک دن میں وہ کتنے کعبے ڈھا رہے ہیں۔ میری بہنوں، کسی کے گھر ڈاکو قبضہ کر لیں تو مزاحمت کرنا، چھڑانے کی کوشش کرنا گھر والوں کا حق ہے، لیکن کشمیر ہو یا فلسطین، مسلمانوں پر یہ منطق مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نہ صرف وہ مزاحمت چھوڑ دیں بلکہ دل سے تسلیم کر لیں کہ یہ گھر ڈاکوؤں کا ہو گیا۔ اور یہاں معاملہ کسی عام گھر کا نہیں، یہ تو خانہ خدا کا معاملہ ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یقیناً الحمدللہ پاکستان نے اور پاکستان جیسے کئی اسلامی ممالک نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تسلیم نہ کرنے کے باوجود اسے ماں باپ سے بھی بڑا درجہ دے رکھا ہے۔ کس طرح سے کہ ماں باپ کی غلطیوں پر تو آج بچے ٹوکتے ہیں، ان کے احترام کے باوجود، ان کی قدر و منزلت کے باوجود، لیکن اسرائیل کے بلنڈرز پر اسلامی ممالک چپ سادھ لیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، اور کس طرح سے جبر اور دھونس اور بدماشی سے انہوں نے قبضہ جما رکھا ہے، اور سارا عالم کفر ان کی پشت پر ہے، گویا تمام کافر ملت واحدہ بنے ہوئے ہیں۔ اس کے مقابلے میں مسلمان ریاستوں کو بھی امت واحدہ ہو جانا چاہیے۔ فلسطینی 72 سالوں سے لاشیں اٹھا رہے ہیں، اپنی زمین کی جنگ لڑ رہے ہیں، کس طرح سے وہ گھر و آشیانہ جو پوری زندگی کی پونجی اور محنت سے بنتا ہے، کیسے آن کی آن میں مسمار کر دیتے ہیں، کیسے ان فلسطینیوں کی چوتھی نسلیں کیمپوں میں آنکھ کھول رہی ہیں اور عالم اسلام سو رہا ہے۔ مقدس مقامات کی بے حرمتی، اقصیٰ کو آگ لگانا، نمازیوں پر فائرنگ کرنا، زہریلی گیسوں کا استعمال کرنا، برسوں سے یہ ظلم اور جبر جاری ہے۔ کس طرح سے اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے اور کیسے آج خون کی ہولی کھیل رہا ہے۔ ہسپتالوں پر بمباری، معصوم بچوں اور عورتوں کو نشانہ بنانا، یہ تو عالمی قوانین میں بھی جنگی جرم ہے۔ پھر کھانا، پانی اور ایندھن کی فراہمی بند کر دینا، یہ کون سا دین ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بلی کو بند کر دینے والی خاتون کو جہنم میں جلنے کی خبر دی تھی۔ یہ اسی الہامی دین کو ماننے والے انسانوں پر کھانا پانی بند کر رہے ہیں۔ یہ کس تورات، کس تلمود پر یقین رکھتے ہیں؟ اور ان کے کرتوت تو قرآن نے لکھے ہیں۔ یہ تو انبیاء کو شہید کرنے والی قوم ہے۔ انہوں نے تو حضرت مریم جیسی پاک پاس ہستی پر الزام لگایا۔ یہ تو خود اپنے ہاتھوں سے کتاب الہی میں تحریف کرتے رہے۔ کیسے ہزار ہزار برس جینے کی تمنا رکھتے ہیں، کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی گھناؤنی سازشیں کرتے رہے۔ اور قرآن نے ان کی سوچ بتائی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان امیوں کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، یعنی ان غیر یہودی کے بارے میں ہم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، ہم ان سے جیسا مرضی سلوک کریں۔ سورہ فاتر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ زمین میں اور زیادہ سرکشی کرنے لگے ہیں اور بری بری چالیں چلنے لگے ہیں، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے بیٹھتی ہیں۔ پھر نام نہاد انسانی حقوق کے چیمپئن امریکہ کی بات دیکھیے، کیسے اسرائیل کی سرپرستی کر رہا ہے، کیسے معصوم لوگوں پر بمباری کا کھلا لائسنس دے رکھا ہے، اور کیسے ان کی امداد اور سرپرستی کر رہا ہے۔ محض باراک اوباما کی سوانح میں یہ بات درج ہے کہ ہم نے 38 ارب ڈالر اسرائیل کو صرف فوجی معاونت کے لیے دیے ہیں، اور آج بھی اسرائیل پر حملے کو امریکہ اپنے اوپر حملہ تصور کر رہا ہے۔ ان کے پاس گولہ بارود کی کمی نہیں، لیکن وہ مزید فراہمی کے لیے آفر کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل اپنا دفاع کر سکتا ہے، لیکن کسی بھی مشکل میں ہم حاضر ہیں۔ جب تک امریکہ ہے اسرائیل کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہلری کلنٹن نے کہا تھا کہ فلسطینیوں کے لیے موت اور صہیونیوں کے لیے شادمانی کے ہم طرفدار ہیں، اور ابھی حال ہی میں سلامتی کونسل میں روس کی جانب سے پیش کرنے والی جنگ بندی کی قرارداد کو امریکہ، برطانیہ، فرانس نے ویٹو کر دیا، اور 6 دوسرے ممالک نے رائے شماری میں حصہ ہی نہ لے کر اسرائیلی کی مدد کی۔ گویا تمام بظاہر دنیا کی سپر پاورز کی بیک انہیں حاصل ہے۔ پھر بھارت اسرائیل کی حمایت کرتا ہے۔ حالیہ بمباری اور شہادتوں پر بھارت میں جشن کا سماں ہے۔ ہزاروں میل دور نہ سرحدیں ملتی ہیں، نہ عقیدہ ملتا ہے۔ یہ بتوں کے پجاری، وہ ایک اللہ کو ماننے والے، لیکن مسلمانوں کے خلاف کیسے اکٹھے ہیں۔ اور اسرائیل اور بھارت گٹھ جوڑ تو برسوں سے جاری ہے۔ دوسری طرف ہم فلسطینیوں کو دیکھتے ہیں، گولیوں کی بوچھاڑ میں پتھروں اور غلیلوں سے مقابلہ کرنے والے،
بہادر، ایمان اور جذبوں سے سرشار، نہ کوئی شک ہے انہیں، نہ مایوسی ہے۔ کیسے نعرے لگاتے ہیں، القدس رائحین شہداء بالملائین، ہم القدس جا رہے ہیں خواہ لاکھوں شہید ہو جائیں۔ لا الہ الا اللہ، الشہید حبیب اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور شہید اللہ کو بڑا محبوب ہے، یا جیتیں گے یا جان دے دیں گے۔ فلسطینی بچوں کا جذبہ ایمانی دیکھیے۔ ایک موقع پر شدید آنسو گیس سے بچنے کے لیے ایک بچے کو یہ بات پتہ چلی کہ اگر پیاز باندھ لیا جائے تو آنسو گیس اثر نہیں کرتی، تو وہ پیاز باندھ کر 7 سالہ بچہ یہودیوں کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ کسی نے کہا ڈرتے نہیں؟ اس نے کہا میں کیوں ڈروں، میں اپنی سرزمین پر ہوں، ڈرے وہ جو غاصب ہیں۔ پھر ایک بچے کی بات سنیے، وہ کہتا ہے کہ ہم دن میں 6 نمازیں پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور نماز جنازہ۔ یہ تو ہر دن کی داستان ہے۔ ایک فلسطینی بچے سے پوچھا گیا بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ اس نے کہا ہم فلسطین میں رہتے ہیں، یہاں بچے بڑے نہیں ہوتے، کسی بھی دن شہید کر دیے جاتے ہیں۔ پھر آپ نے سوشل میڈیا پر اس زخمی بچے کو دیکھا ہوگا جو اپنی دم توڑتی بہن کو کلمہ پڑھا رہا ہے۔ پھر آپ نے اس بچے کو بھی ملبے کے ڈھیر پر بیٹھا دیکھا ہوگا جہاں وہ تلاوت کر رہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم ضرور بس ضرور تمہیں خوف سے، بھوک سے، جان اور مال کے نقصان سے اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی رحمتیں ہیں اور بڑی عنایات ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ ہمارے تو بچوں کو کیا، بڑوں کو بھی یہ آیتیں زبانی یاد نہیں ہوں گی، اور اگر یاد ہوں گی تو ان کا معنی نہیں معلوم ہوگا، اور اگر معنی معلوم ہوگا تو ان آیات کو حالات پر منطبق کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہاں بچوں کا جذبہ ایمانی دیکھیے، کیسے قرآن کے ساتھ تعلق ہے، کیسے رب پر توکل ہے، کیسے صبر کیے بیٹھے ہیں۔ ایک زخمی معصوم بچی ایمان کے جذبے سے کہہ رہی ہے کہ میں خوفزدہ نہیں ہوں، میں جانتی ہوں یہ اللہ کا امتحان ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اسی لیے وہ ہمارا امتحان لیتا ہے، اور وہ جاننا چاہتا ہے کہ ہم صبر کر سکیں گے یا نہیں۔ ایاد الحسنی کمانڈر اسرائیلی بمباری میں شہید ہو گئے، ان کی معصوم بچی کتنے جذبہ ایمانی کے ساتھ کہتی ہے کہ میں ماریا ہوں، شہید کی بیٹی ہوں، میں اپنے بابا سے پیار کرتی ہوں، اور میں تمام یہودیوں سے زیادہ مضبوط ہوں۔ کیا دشمن خوش ہے کہ اس نے میرے بابا کو شہید کر دیا؟ شہادت تو میرے باپ کی سب سے بڑی تمنا تھی، اور وہ شہادت کی طلب ہی میں گھر سے نکلے تھے۔ میں خوش ہوں کہ وہ جنت میں ہے اور تم جہنم میں پگھلو گے۔ بھلا موت سے بھی کوئی ڈرتا ہے؟ یہ تو بزدلوں کا کام ہے، اور تم نہیں جانتے کہ خدا ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ ہم عنقریب مسجد اقصی میں نماز پڑھیں گے، ہم ضرور بیت المقدس واپس لیں گے، ہم تم سے لڑتے رہیں گے جب تک ہم اپنی سرزمین آزاد کر نہیں لیتے، کیونکہ یہ ہماری زمین ہے اور ہم اس میں رہیں گے۔ یہ ہے بچوں کے جذبے، تو بڑوں کی کیا کہنے ہوں گے۔ یقیناً وہاں کی مسلمان مائیں اپنے شیر خوار بچوں کو مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے دودھ پلاتی ہیں۔ پھر یہ تذکرہ بھی ہمیں ملتا ہے، عبد الغفار عزیز مرحوم اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ اگر ایک قابل اعتبار ساتھی سے میں نے یہ سنا نہ ہوتا تو مجھے یقین نہ آتا کہ فلسطین میں گرمیوں کی 3 ماہ کی چھٹیوں کے دوران قرآن حفظ کرانے کا اہتمام کیا گیا، اور اس قلیل عرصے میں، محض 3 ماہ کے عرصے میں 3500 بچوں نے قرآن مکمل حفظ کر لیا۔ اور فلسطینی رہنما اسماعیل ہنیہ کے بیٹے نے تو 45 ڈیز میں قرآن حفظ کر لیا۔ اور میری بھی ایک دفعہ کچھ عرصہ پہلے ایک فلسطینی خاتون سے ملاقات ہوئی، کافی دیر ان سے میں باتیں کرتی رہی، اور انہوں نے جو ایک بات مجھے بتائی اور جو میرے ذہن میں نقش ہو گئی، کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں یونیورسٹی اور میڈیکل کالج سے جو بچہ بھی گریجویٹ ہو کر یا ڈاکٹر بن کر نکلتا ہے، وہ گریجویشن اور ڈاکٹری کے ساتھ ساتھ حافظ بن کر نکلتا ہے۔ یہ ہے ان کا ایمان، یہ ہے ان کا جذبہ، یہ ہے ان کا اللہ سے اور اس کی کتاب سے اور اس کے دین سے محبت۔ یہی وجہ ہے کہ حماس نے، جو وہاں کے مجاہدین کی تنظیم ہے، اتنے کم وسائل میں اتنا حیران کن حملہ کیا کہ اسرائیلیوں کو ناکوں چنے چبوا دیے۔
یہ تو بس چیونٹی اور ہاتھی کی جنگ کہہ لیجئے، جس میں چیونٹی ہاتھی کو دھول چٹا دے، یہ کچھ ایسے ہی تھا۔ طوفان الاقصی آپریشن نے یہودی صفوں میں طوفان برپا کر دیا، اور یقیناً ان مجاہدین نے یہ حملہ کر کے پوری دنیا کی ضمیر کو جھنجھوڑا ہے کہ ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کی زمین پر قبضہ کیا ہے، مسجد اقصی کا تقدس پامال کیا ہے، ان کے بچے ذبح کیے جا رہے ہیں۔ کیا مزاحمت کرنا اور غاصبوں سے لڑنا ان کا حق نہیں؟ اور یہ مٹھی بھر مجاہد اگر یہودیوں کو ناکوں چنے چبوا سکتے ہیں تو سوچیے اگر امت ایک ہو جائے تو ان کا کیا حال ہو۔ اور ان مجاہدین نے یہ بات ثابت کی ہے کہ مسلمان اگر عزت سے جی نہیں سکتے تو عزت سے مر تو سکتے ہیں۔ اور پیاری بہنوں، زندگی کیلنڈر کے ماہ و سال کی جنتری کا نام نہیں ہے، نہ زندگی بے حس سانسوں کے آنے جانے کا نام ہے، نہ زندگی ظالم کا ہاتھ چوم کر اس کے ساتھ تصویر بنانے کا نام ہے، اور نہ زندگی کسی مفلوج جسم کا نام ہے۔ زندگی کسی خوف کا نام بھی نہیں، گولی کے انتظار میں تھر تھر کانپتے رہنے کا نام بھی نہیں۔ زندگی تو وقار کے ساتھ سر اٹھا کر جینے کا نام ہے، ظالم سے قوت چھیننے کا نام ہے، حق اور باطل کے درمیان کشمکش کا نام ہے۔ اور مسلمانوں کی تو تاریخ بتاتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا ہیں، نمرود کو للکارتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہیں، فرعون کے مقابلے میں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا چند صحابہ کے ساتھ مشرکین مکہ کے سامنے ڈٹ گئے۔ مشرکین مکہ کے دھونس، ان کی دھمکی، ان کے ظلم اور ان کی مصالحت کی پیشکشوں کو رد کر دیا۔ 10 سالہ مدنی زندگی میں 60 سے زیادہ جنگیں لڑیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسر و کسرا کو گرا دیا۔ پھر بعد کے ادوار میں بھی آپ دیکھیں، مسلمان جب اسپین فتح کرنے کے لیے نکلے، 18,000 فوج تھی اور مقابلے میں 1,00,000 کی آرمی۔ اور طارق بن زیاد نے جب یہ دیکھا کہ کہیں 1,00,000 آرمی کو دیکھ کر اس کی 18,000 فوج ہمت نہ ہار دے، تو اس نے واپسی کی ساری کشتیاں جلا دیں۔ مسلمان جی جان سے لڑے اور فتح یاب ہوئے۔ محمد بن قاسم 17,000 کی فوج کے ساتھ راجہ داہر کے 1,00,000 کے لشکر سے جا ٹکرایا تو یہ سندھ باب الاسلام بن کر ابھرا۔ رب کی بات سچی ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ۔ کتنی ہی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا۔ اور مسلمان تو یہ جانتا ہے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق تو چھا جانے کے لیے ہے، باطل مٹنے کے لیے ہے۔ پیاری بہنوں، ہم دیکھتے ہیں فلسطین میں جس طرح سے لاشوں کے انبار لگائے جا رہے ہیں، اس کے لیے تو مسلمان تو کیا، غیر مسلموں نے بھی مظاہرے کیے ہیں۔ برطانیہ میں ہونے والے ایک مظاہرے میں ایک بوڑھی سفید فام خاتون اپنی بچی کے ساتھ یہ کتبہ اٹھائے کھڑی تھی کہ فلسطینیوں کا ساتھ دینے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں، انسان ہونا ضروری ہے۔ گویا وہ شخص جس کا ضمیر زندہ ہے اور وہ انسان ہے تو وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے۔ لندن میں فلسطینیوں کے حق میں اتنا بڑا مظاہرہ ہوا کہ سڑکیں تنگ پڑ گئیں۔ نیوزی لینڈ، کینیڈا میں مظاہرے ہو رہے ہیں، خود امریکہ میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اسلامی ریاستیں خاموش ہیں۔ کیا اسلامی ممالک میں اسرائیل کی پٹھو حکومتیں ہیں جو وہ بات نہیں کہتی جس میں اسرائیل کا نقصان ہے؟ اصل ناسور اسرائیل نہیں، بے حس مسلمان حکمران ہیں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ صرف فلسطین آزاد ہے، باقی سب یہودیوں کے غلام ہیں۔ ہمارے تو قائد اعظم محترم نے اسرائیل کو کبھی نہ تسلیم کرنے کے عزم کا اظہار کیا تھا، اور لیاقت علی خان کو جب یہ کہا گیا تھا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں اور اس کے لیے انہیں بڑی بڑی آفرز کی گئیں، تو انہوں نے کہا تھا ہمارا یہ ایمان برائے فروخت نہیں۔ اور آج کے مسلمان حکمران تو چھوٹے چھوٹے معاوضوں پر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ یہودی اپنے ہزاروں سال پرانے ماضی کو بھی یاد رکھے ہوئے ہیں، ہم اپنے آج کے حالات سے بے خبر ہیں۔ وہ نوکریاں چھوڑ چھوڑ کر فلسطین میں آباد ہوئے، ہم اپنے وطن چھوڑ چھوڑ کر باہر آباد ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ آج یہ مقدس مقام لہو لہو ہے، پانی، بجلی، ایندھن بند، ہزاروں ٹن بارود گرایا جا رہا ہے، فاسفورس بم کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 2,08,000 لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، زخمیوں میں 60% عورتیں ہیں، اور یہ مناظر پہلی دفعہ نہیں، ہر تھوڑے عرصے کے بعد دکھائی دیتے ہیں۔ ہم روتے ہیں، امت کی بے حسی کا ماتم کرتے ہیں، اسرائیل کو برا بھلا کہتے ہیں، اور پھر خاموش ہو جاتے ہیں، اور یہ کہانی عشروں سے دہرائی جا رہی ہے۔
ہم سوشل میڈیا پر فلسطینیوں کی جو لاشیں دیکھ رہے ہیں، حقیقت میں لاشیں وہ نہیں، وہ تو زندہ ہیں۔ لاشیں تو یہ بے ضمیر حکمرانوں اور بے حس عوام کی ہیں۔ کرکٹ کے میدان میں ہمارے جذبات پیک پر ہوتے ہیں، لیکن جہاد کے معاملے میں زیرو۔ حقیقت تو یہ ہے، قرآن نے یہودیوں کی جو خصوصیات بتائی ہیں، یہ یہودی وہی یہودی ہیں، لیکن قرآن نے ایک مسلم کی جو خصوصیات بتائی ہیں، ہم وہ مسلم نہیں، وہ قرآن کے یہودی ہیں اور ہم قرآن والے مسلمان نہیں۔ ان حالات میں میں اور آپ کیا کریں؟ اپنے کرنے کے کاموں کو نوٹ کر لیجئے۔ قیامت کے دن ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنی ذمہ داری نبھائی یا نہیں نبھائی۔ تو سب سے پہلی چیز، اپنی آزادی کی قدر کیجئے اور اس کی حفاظت کیجئے۔ اگر بے حسی کی یہی روش جاری رہی تو یہ آگ ہمارے گھر کو بھی جلا سکتی ہے، خدا نہ کرے۔ پھر دوسرا کام یہ کریں کہ ان کے درد کو محسوس کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوری امت کو ایک جسد واحد قرار دیا۔ جس طرح جسم کے ایک حصے میں درد ہو تو پورا جسم بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح فلسطین ہمارے جسم کا ٹکڑا ہے، ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، اپنے بھائی کے درد کو محسوس کریں، ان کے حالات سے آگاہ رہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم کہیں کہ بس چینل بدل دو، میں تو یہ دیکھ نہیں سکتی۔ دیکھیے، جانیے، پتہ چلے ان کا حال کیا ہے، ان پر کیا گزر رہی ہے، اس پر غم ہو، اس پر تکلیف ہو، اس پر بے چینی ہو، پھر کیا کریں؟ پھر توبہ کیجئے، اللہ کی طرف رجوع کیجئے، شرمندگی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، اپنی کم ہمتی پر رب سے معافی مانگے، اپنے ایمان اور اپنے جذبوں پر کام کیجئے۔ ان معصوم فلسطینی بچوں، ان عورتوں اور ان نوجوانوں سے، ان کے بوڑھوں سے ایمان کا جذبہ سیکھیں، ایمان کی رمق اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ وہ اتنے مشکلات میں بھی ایمان پر ڈٹے ہوئے ہیں اور ہم اتنی سہولتوں میں بھی ایمان چھوڑ کر بیٹھے ہیں۔ پھر اپنے ساتھ ساتھ معاشرے کی اصلاح کی فکر کریں، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا اور پھر دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کرنا۔ یہ مجھے اور آپ کو غیروں کے غلبے سے اور ان کی غلامی سے بچائے گا۔ آج فلسطین جس درد میں مبتلا ہے، اس کی وجہ بے حس حکمران ہیں۔ تو آئیے طے کرتے ہیں، ہم اپنے لیے، اپنے وطن کے لیے ایسے حکمران منتخب کریں گے جو صرف اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، جو اس شریعت کو نافذ کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑی ہے، جو بہادر ہوں، جو دلیر ہوں، جو اپنی تجوریاں نہ بھریں، ریاست اور اس کے دفاع کو مضبوط بنائیں۔ پھر پوچھئے، جانیے، جو لوگ آپ کے پاس ووٹ لینے کے لیے آئیں، ان کے منشور میں شریعت کا نفاذ اور قبلہ اول کے بارے میں، کشمیر کے بارے میں کیا پلان ہے، لہٰذا منتخب انہیں کریں جو قبلہ اول کے بارے میں ہر سودے بازی اور منصوبے کو مسترد کر دیں۔ ووٹ انہیں دیں جو فلسطین اور کشمیر کاز کے لیے واضح اور بھرپور اور بہادرانہ ایجنڈا رکھتے ہوں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں سے وہن کی بیماری کو نکال دیں۔ یہ وہ بیماری ہے جو ہمیں غیر قوموں کا ترنے والا بنا دے گی، اور وہن کیا ہے؟ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ پھر میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ دعا تو کریں، قنوت نازلہ کا اہتمام کریں۔ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے جسے ہم ہتھیار ہی نہیں سمجھتے، اور کم از کم اتنی تڑپ کے ساتھ تو دعا کریں کہ جتنی تڑپ کے ساتھ ہم انڈیا اور پاکستان کے کرکٹ میچ میں پاکستان کی فتح کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کیا ہمارے فلسطینی بھائی ہم سے اتنا بھی حق نہیں رکھتے؟ تو قنوت نازلہ یاد کیجئے، یہ جنگ اور مصیبت اور غلبہ دشمن کے وقت کی دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ متواتر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازوں میں یہ دعا پڑھی ہے۔ آپ ہر نماز کی آخری رکعت میں رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد یہ قنوت پڑھا کرتے تھے، اور آپ کے پیچھے صحابہ آپ کے اقتداء میں آمین کہتے تھے۔ یہ قنوت نازلہ انفرادی طور پر بھی کی جا سکتی ہے اور باجماعت نماز میں بھی اس کا اہتمام ہو سکتا ہے۔ وہ رب جو مسبب الاسباب ہے، اس سے دعا کیجئے۔ پڑھیے، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم۔ اللہم لعن الکفرة الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک
اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ ان دنوں اس دعا کو یاد کر لیجئے، اور پھر کئی ایسی دعائیں ہیں جو آپ کو آتی ہیں، انہیں بھی اس میں شامل کیجئے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یا یہ والی دعا اللہم اکفناہم بما شئت۔ یہ دعا بھی آپ کو آتی ہوگی، ربنا افرغ علینا الصبر وثبت اقدامنا انصرنا علی القوم الکافرین۔ اور یہ والی دعا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ یقیناً کئی بہنوں کو یہ دعا یاد ہوگی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ بے شک اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ سے اس طرح سے گڑ گڑا کر مانگیے کہ عرش کو ہلا دیں، اور اللہ اپنی رحمتیں امت پر نازل فرمائے، امت کو ایسے حکمران دے جو جرأت مندانہ فیصلے کر سکیں۔ پھر میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم مالی مدد کریں، انفاق کریں۔ یقیناً الخدمت فاؤنڈیشن ہر مصیبت کی گھڑی میں ہمیں کھڑی نظر آتی ہے۔ آج بھی اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے مسلسل ریلیف کا کام کر رہی ہے، اور بھرپور تیاریاں کیے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی بارڈر کھلیں اور وہ اپنا یہ ریلیف وہاں کے مظلوم عوام تک پہنچا سکیں، تو بھرپور مدد کیجیے۔ ایک عیسائی فٹ بالر اگر فلسطینیوں کے لیے $15 لاکھ کی امداد دے سکتا ہے، تو ایک مسلمان ہوتے ہوئے مجھے اور آپ کو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے کہ وہ ایک عیسائی ہوتے ہوئے ان کے درد کو محسوس کرتا ہے، میں ایک مسلمان ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کر سکوں۔ پھر ایک اور بڑا کام جو میں اور آپ کر سکتے ہیں، اسرائیلی اور امریکی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اور 1-2 دن کے لیے نہیں۔ کئی بار جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ہم بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں، بائیکاٹ کی کوشش بھی کرتے ہیں، پھر ہم اسی ڈگر پر چل پڑتے ہیں۔ بس ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے ان ساری مصنوعات کو نکال دیجئے، طے کر لیجئے کہ بس ہم آئندہ سے ان ساری مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے ہیں جن کے مالک اسرائیلی ہیں اور جن کا پروفٹ معصوم فلسطینیوں پر بموں کی شکل میں برس رہا ہے۔ پھر ایک اور کام جو میرے اور آپ کے کرنے کا ہے، قرآن سے تعلق اور اپنے اندر جذبہ پیدا کریں۔ وہ کسی یہودی نے کہا تھا نا کہ جس دن فجر کی نماز میں اتنے مسلمان جمع ہو جائیں جتنے جمعے کے دن جمع ہوتے ہیں تو ہماری خیر نہیں۔ حقیقت ہے، کیا ہم توبہ کے لیے رب سے اور قرآن سے تعلق کے لیے کسی آزمائش کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ ہمیں آزمائشوں کے ذریعے پلٹنے والا نہ بنائے، توبہ اور اصلاح کے ذریعے پلٹنے والا بنا دے۔ پھر ایک اور چیز، ہمارے بھائی بہنیں لاشیں اٹھا رہے ہیں اور ہم ڈرامے دیکھتے رہیں، میوزک سے لطف اندوز ہوں، کرکٹ اور فٹ بال کے میچوں سے اپنا لہو گرماتے رہیں، فوڈ اور ٹریولنگ کی پکس اپلوڈ کرتے رہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ پڑوس کے گھر میں میت ہو اور ہم اپنے گھر میں شادیانے بجائیں کہ جیسے ہمیں اس کا کوئی غم نہیں۔ پھر یہ بھی اپنے کرنے کے کاموں میں لکھ لیجئے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستیاں نہیں گانٹنی، یہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ پھر ایک کرنے کا کام یہ ہے کہ یہودیوں کی تاریخ کے بارے میں بھی جانیں، اسلام کی تاریخ کے بارے میں بھی معلوم ہو، اور اپنی نسلوں کو یہ علم منتقل کر جائیں۔ پھر ایک اور کرنے کا کام کہ یہود کی جان سود میں ہے۔ سود تو ویسے بھی گناہ کبیرہ ہے، اور سود کے لینے اور دینے والوں کے ساتھ تو اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہود کی جان سود میں ہے، لہٰذا سود کے نظام کو ختم کر دیں، یہودیوں کی جان نکل جائے گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان حکمرانوں پر پریشر ڈالیں، مظاہروں کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، کہ ہماری افواج، ہمارے اسلحے F-16 ایٹم بم یہ کب امت کے کام آئیں گے۔ 34 مسلم ممالک کی مشترکہ فورس جو سعودیہ میں بنائی گئی، جس کے سربراہ راحیل شریف ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے کہ کوئی بیان تک نہیں دیا، نہ جانے کہاں منہ چھپائے بیٹھے ہیں۔ تصور کیجئے آج جو منصب راحیل شریف کو حاصل ہے، اگر وہ صلاح الدین ایوبی کے پاس ہوتا تو وہ اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا۔
اسرائیل کی مدد کے لیے اگر امریکی بحری بیڑا آ سکتا ہے تو مسلم امت کیوں نہیں جا سکتی؟ این جیش الپاکستان، این جیش الامہ، او آئی سی تو آئی سی بن گئی۔ اگر او آئی سی ایک مسلم ملک کے اوپر اس ظلم اور بربریت پر خاموش ہے تو اسے ختم ہو جانا چاہیے۔ بہرحال عوام کے پریشر میں بڑی طاقت ہے، اس پریشر کو کریٹ کیجئے، اپنا کردار ادا کیجئے، جو بول سکتے ہیں بولیں، جو سوشل میڈیا استعمال کر سکتے ہیں وہ سوشل میڈیا استعمال کریں، جو اویئرنیس پھیلا سکتے ہیں وہ اویئرنیس پھیلائیں، جو مالی مدد کر سکتے ہیں وہ مالی مدد کریں، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، انہیں نقصان اور دھچکا اس کے ذریعے سے پہنچائیں، اور اپنے اپنے ممالک میں اسلامی ریاست اور اسلامی حکومتوں کے قیام کے لیے جدوجہد کریں۔ اسی میں میری اور آپ کی اور امت کی بقا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔